کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ روشنا کماری. آپ کا؟ چاندنی کماری. اور آپ کا بیٹا؟ پرمیش کماری. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کس شہر سے؟ صادق آباد سے. آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ لہلا رام. آپ کا بیٹا؟ لہلا رام. اور آپ کا بیٹا؟ لہلا رام. ہم تینوں بہنیں ہیں. آپ تینوں بہنیں ہیں. جی. تو آپ یہاں پہ بھرچونی شریف میں یہاں ڈہرکی میں میاں جاوید احمد قادری صاحب کی رہائش گاہ پہ آئی ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ کیا لینے آئی ہیں؟ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم یہاں پہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہمیں دین اسلام سے بہت محبت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی اسی کے مطابق گزاریں، دین اسلام کے مطابق. اس کے مطابق ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور ڈیپ ہم اسٹڈی کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. آپ کی بیٹا کیا رائے ہے اسلام کے بارے میں؟ کہ اسلام کی کون سی چیز اچھی لگی جس کی وجہ سے آپ اسلام قبول کر رہے ہیں یا اس دائرہ اسلام میں آ رہی ہیں؟ جب آج سے تقریباً 7 سے 8 سال پہلے کی بات ہے کہ میں جس اسکول میں پڑھا کرتی تھی وہاں پہ میں اسلامیات کی وہاں پہ اسٹڈی کیا کرتی تھی. وہاں پہ جو ہماری فیملی تھی ہم لوگ نان مسلم سے بلانگ کرتے تھے. تو پھر ہم لوگ بھی اسی طرح اسلامیات ہی پڑھتے تھے. پھر ہم لوگوں نے کافی اس پہ غور و فکر کرنا، وہ اسلام کی باتیں ٹیچرز میں بتانا، ٹیچرز کے گھر جانا. وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے یہی اسلام کی تعلیمات ہی حاصل کرتے تھے. وہ ہمیں گائیڈ کرتی تھی. ہم لوگ اس پہ گھر آ کر بھی ہم لوگ اسی پر غور و فکر کرتے تھے کہ آخر کچھ تو ہے اسلام میں. پھر ہم لوگ آہستہ آہستہ پھر ہم لوگ اسلام کی تعلیمات ہم لوگ حاصل کرتے رہے. پھر ہم لوگوں نے جب اپنا اسکول چینج کیا وہاں پہ اسلام کی تعلیمات اور زیادہ اسلامی تعلیمات ہوتی تھی، وہاں پر بتائی جاتی تھی. تو بھی ہم لوگ وہاں پہ اوور ٹائم لگانا، کبھی جلدی جانا، پھر اسلام کی تعلیمات کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. وہاں اسکول میں تو ہم لوگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم لوگ مسلم ہو گئے ہیں، ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا، ہم لوگ اسلام سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں نے کہ گھر والوں کو بھی بتانا ہے، گھر والوں کو بھی اسلام کی طرف لے کر آنا ہے. پھر ہم لوگوں نے کافی علماء سے ہم لوگ رابطے میں رہتے تھے. پھر انہوں نے ہمیں مولانا جاوید قادری سے ہمیں ملوایا. ان سے ہم لوگ بات کرتے تھے. ہم تقریباً 2 سال ہو گئے، 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہم لوگ رابطے میں ہیں. کس کے ساتھ رابطے میں بیٹا؟ مولانا قادری کے ساتھ، مولانا جاوید قادری کے ساتھ. اچھا. تو پھر ہم لوگ وہ ہمیں یہی سجیسٹ کرتے تھے کہ آپ گھر رہ کر اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پھر ہم لوگ وہی کرتے رہے ہیں. پھر میرے 2 بھائی ہیں ماشاء اللہ سے. پھر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے. جیسے اب ان کی شادی ہو گئی ہم لوگوں نے سوچا کہ اب لوگ گھر بھی بتانا یہ ضروری ہے، گھر پہ بھی اعلان یہ کرنا چاہیے، گھر والوں کو بھی یہ پتا چلے کہ ہم لوگ اسلام کی راہ میں ہیں. پھر ہم لوگوں نے پھر وہ آ گیا ہے فیصلہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے. وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ گھر والوں کو اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ اسلام قبول کر لیا ہے. تو اسی سے ہم لوگ متاثر ہو کے ہم لوگ اسلام قبول کرنے آئے ہیں یہاں پر. اچھا بیٹا، آپ کی کیا رائے ہے اسلام کے بارے میں؟ آپ نے بھی اسلام قبول کیا، چونکہ آپ تینوں بہنیں ہیں تو آپ سب سے بڑی آپ ہیں. جی میم. جی، آپ کا کیا ویوز ہیں؟ سسٹر نے بتایا کہ ہم اسکول یا کالج میں پڑھتے رہے، اسلامیات پڑھتے رہے، اس سے متاثر ہوئے. ہمارے دوستیں جو تھی وہ بھی مسلمان تھی، ان سے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا. تو اس اسلام سے متاثر ہوئے، ہمیں اچھا لگا دین، تو اس لیے ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں ابھی. اچھا، اکثر بیشتر یہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، خاص طور پہ جن کا آپ نے نام لیا میاں جاوید احمد قادری صاحب. یہ جب بھی کسی غیر مسلم مطلب لڑکی کو یا عورت کو یا لڑکوں کو یا پورے خاندان ان کے پاس آتے ہیں، جب یہ اسلام قبول کراتے ہیں تو جب وہ چیز آن ایئر ہوتی ہے، نشر ہوتی ہے، تو اس کے بعد ان کے اوپر یہ سب سے پہلا ایلیگیشن یہ لگتا ہے کہ جی انہوں نے زبردستی کیا ہے. تو ایز اے جرنلسٹ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی یا زور اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ آزاد ہیں، آپ یہ بیان دے سکتی ہیں اگر کوئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا. ہم 2 سے 2.5 سال ہو گئے رابطے میں. انکل سے کبھی بھی انہوں نے ایسا زور زبردستی نہیں کی کہ آپ آؤ اسلام قبول کرو. انہوں نے کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، گھر پہ رہو، اپنی اسٹڈی مکمل کرو. تو ان کی ہم نے خدمت وغیرہ کی. تو اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی ہمیں فورس نہیں کیا کہ آپ آئیں، ہم اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے آئے ہیں یہاں پر. انہوں نے ہمیں کبھی بھی نہیں کہا. پر ابھی ہم خود آئے ہیں اپنے یہاں پر انکل کے پاس اسلام قبول کرنے. اچھا بیٹا، اگر آپ کے والدین سے آپ کی ملاقات کرائی جائے، چونکہ یہ میاں جاوید احمد قادری صاحب کا ایک دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی مسلمان ہوتی ہے تو اسلام قبول کروانے سے قبل یا اسلام قبول کروانے کے بعد وہ ان کے پیرنٹس سے ضرور ملواتے ہیں، تو کیا آپ اپنے والدین سے ملیں گی؟ جی، ہم اپنے والدین سے ملنا چاہیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم اگر صحیح راہ پہ آ گئے ہیں، ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے، تو ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں کیونکہ بت اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں. جو ہم نے چیزیں ہاتھوں سے بنائی گئی ہیں وہ کیسے ہمیں کچھ دے سکتی ہیں. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اپنے والدین کو بھی دعوت دینا چاہتے ہیں اسلام کی کہ وہ اس راہ پہ آئیں، وہ جو ہمارے لیے صحیح راہ ہے.
ہم انہیں دعوت دینا چاہیں گے اور بتانا بھی چاہیں گے ہم کسی اور چیز کے لیے نہیں ہیں، نہ کسی کے پیچھے ہیں، نہ کسی کے کہنے پہ آئے ہیں. ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، تینوں بہنیں اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ کسی کے لیے آئے نہ بس اسلام کے لیے ہی آئے ہیں. اور اپنے والدین سے ملنا چاہیں گے، ضرور ملیں گے اور انہیں کوشش کریں گے وہ بھی اسی راہ پہ آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی اسی راہ پہ لانا چاہیں گے ہم لوگ. اچھا بیٹا، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں آئے اور پیور اسلام کی وجہ سے ہیں، اسلام سے متاثر ہو کے ہیں، تو اب تو الحمدللہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ مسلمان ہوگی، تو اس کے بعد آگے کا آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا کہ آپ جو باقی لائف وہ مطلب اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کس طرح اور کس وجہ سے اور کیسے گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آگے کی ترجیح کیا ہوگی؟ دینی تعلیمات حاصل کریں گے اور وہیں رہیں گے، مدرسے میں دینی تعلیم جاری رکھیں گے. آگے ہم کسی کے لیے نہیں آئے، اپنے لیے آئے، اپنے آپ سنوارنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آخرت سنواریں گے ہم. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے بھی اسلام میں آئے ہیں، اسلام کی تعلیمات سیکھیں اور وہ بھی اپنی آخرت اسی طرح سنوارے. اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیں. ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے کچھ ایسے ہیں جو ہونا چاہتی ہیں لیکن وہ ڈر کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بھی آئیں. اگر وہ چاہتی ہیں ہماری مدد چاہیں گے تو ہم مدد بھی ضرور ان کی کریں گے تاکہ وہ بھی اسی اسلام کے دائرے میں آ سکیں اور اپنی زندگی گزاریں.